کہ ابھی جو موجودہ وقت ہے اس میں آپ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے نظریہ کے ساتھ آپ کا نظریہ ملتا ہو؟ چونکہ ایک طرف آپ کی جو آپ کے پورا خاندان مسلم لیگ نون میں، ان کی ساری زندگیاں مسلم لیگ نون میں گزر گئی، جی بالکل، اور آپ نے آ کے موروثیت کا نعرہ بلند کر دیا۔ ہم سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، ہم تو باغی ہیں بغاوت پہ تلے رہتے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو شخص ڈیزرو کرے اسے سامنے آنا چاہیے۔ نون لیگ جب میں نے چھوڑی تو نون لیگ کے چھوڑنے کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زراعہ ٹی وی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اپنے شہر ہری پور کے ایک ایسے نوجوان سماجی اور سیاسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں انتہائی کامیابی سمیٹی ہے، جو کسی بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پشاور یونیورسٹی کے بعد انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ میں یہاں کامیابی حاصل کی، اس کے حوالے سے ہم آج اس شخصیت سے ہم آپ کو ملوائیں گے۔ میری مراد ہے سیٹھ در کامل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے چند لمحات دیے۔ ہمارا محبت ہے، جزاک اللہ۔ ہمارا اصل مقصد ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کو سامنے لائیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ موٹیویٹ ہو جائے، وہ آپ سے انسپائر ہو، ایسے نوجوانوں سے کہ جو اپنے بل بوتے پہ جو گراس روٹ لیول سے جو زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں اور 100 تک آتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ کاروائی بہت اچھی کوشش ہے آپ کی، اور میں زراعہ ٹی وی کو بہت ہی پسند بھی کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ایک ہری پور کے لیول سے یہ اپنا ایک کمیونیکیشن کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے، جو کہ آپ ہری پور کی یوتھ کو، ہری پور کے لوگوں کو، ہری پور کے مسائل کو اور تمام جو بھی ہماری ضروریات ہیں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور آئی تھنک کہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو ہزارہ کی سرزمین ہے بہت ہی زرخیز سرزمین ہے، تو بہت ہنر چھپا ہوا بیٹھا ہے یہاں، ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، تو اس کو سامنے لانے کے لیے، ہیروں کو تراشنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو سامنے لے کر آئے، جو لوگوں کی آواز بن سکے۔ تو میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سیٹھ صاحب، چونکہ آپ کا انتہائی قیمتی ٹائم ہے، ہم مختصر وقت میں کافی ساری ہم نے باتیں کرنی ہیں آپ سے، کافی سارے سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے، آپ کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے حوالے سے۔ تو سب سے جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا بھول گیا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ سیٹھ در کامل جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا KPK کے کوآرڈینیٹر رہ چکے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے بھی اہم عہدیدار رہ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیٹھ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے ایک سیاسی سوال ہی کروں گا کہ آپ کو سیاست کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ دراصل وقار بھائی، حفیظ جالندھری صاحب کا ایک شعر ہے کہ تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ تو سیاست کی جہاں تک بات ہے، سیاست الحمدللہ ہمیں خون میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے۔ میرے دادا کے ماموں سیٹھ گور رحمان صاحب انگریز کے دور میں ہی واز دا فرسٹ ایڈمنسٹریٹر آف دا ٹاؤن کمیٹی ہری پور۔ دین ان کے بعد سیٹھ نسیم صاحب تعارف کی ایسی شخصیت کے جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو پھر ان کے بعد میرے والد صاحب سیٹھ نعیم صاحب، تو یہ چیزیں تو خون میں چلی آ رہی ہیں، تو بچپن سے سمجھیں کہ فیڈنگ ہی اسی چیز کی ملی ہوئی ہے ہمیں۔ تو سیاست میں بچپن سے 2002 میں الیکشن تھا پیر صابر شاہ اور عمر ایوب خان صاحب کا مشرف کے دور میں، تو اس وقت میں نے پہلی سیاسی سپیچ کی تھی موچی بازار جلسے میں 8 اکتوبر 2002 کو۔
تو اس کے بعد اسی جلسے میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا تھا. تو بس وہاں سے ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایک سفر سٹارٹ ہوا تھا اپنے تایا کی سربراہی میں. تو انہی سے سیکھتے رہے ہیں, انہی کو دیکھتے رہے ہیں, جو کچھ سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سیٹھ صاحب, آپ نے کہا ہے کہ ہم جو وراثت میں ملی ہے ہمیں سیاست, جی تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی جو موجودہ وقت ہے اس میں آپ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے نظریہ کے ساتھ آپ کا نظریہ ملتا ہو اور آپ کے اور ان کے نظریات آپس میں ملتے ہوں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب سے موبائل کی ایجاد ہوئی ہے تو اس موبائل نے دنیا کو بہت شعور دے دیا ہے. تو جب سے اسی طرح عمران خان پالیٹکس میں آئے ہیں تو انہوں نے عوام کو بہت زیادہ شعور دے دیا ہے. آج سے آپ 20 سال قبل چلے جائیں تو پاکستان میں صرف 2 پارٹیز تھیں, ایک پی ایم ایل این اور ایک پی پی پی. تو حالات و واقعات پاکستان کے یہ تھے کہ عمراء تر ہوتے جا رہے تھے اور غریب تر ہوتا جا رہا تھا. تو سسٹم یہ چل رہا تھا کہ گھر کے بڑے نے کہہ دیا ہے جی کہ کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو سارے انہی کے پیچھے چل پڑے ہیں. خاندان کے سربراہ نے کہہ دیا ہے جی کہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیے تو سب نے آمین کر دیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی 2 پارٹیز کے دوران, انہی کے ادوار حکمرانی کے دوران پاکستان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور کہاں سے یہ سب کچھ ان کا بنا ہے ساری عوام جانتی ہے. پاناما میں سب کچھ سامنے آ چکا ہے اور جوڈیشری نے سب کچھ عوام کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دیا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب موروثیت جو ہے آپ اس کے خلاف ہیں؟ میں بالکل موروثیت کے خلاف ہوں جی. دیکھیں ہمارا اسلام بھی موروثیت کے خلاف ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو شخص ڈیزرو کرے اسے سامنے آنا چاہیے, اور رول بھی یہی ہے کہ معاشرے میں جو بندہ ڈیزرو کرے اسے سامنے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ والد کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, یہ کوئی بات نہیں ہے. تو باقی میرا جو نظریہ ہے وہ پی ٹی آئی سے اس لیے ملتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے جو سٹیٹس کو کی بات کی ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. عوام کو حق ہے, ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہمیں جمہوری انداز سے بات چیت کرنے کا حق ہے. ہم بات کر سکتے ہیں, ہم اپنے مطالبے کر سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے عوام کو جس سے وہ عمران خان انصاف کی بات کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بالکل ایکوریٹ ہیں, ایسا ہونا چاہیے. اور راؤنڈ اباؤٹ 10 ایئرز اگو میں اس چیز کو ایڈمٹ کر گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل صحیح رستے پر ہیں اور وہ جو عوام کو شعور دے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی 90% یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور وہ چاہے ان کو کوئی بھی بولے بڑا چھوٹا, وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے. میں سیٹھ صاحب آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن چونکہ ایک طرف آپ کی جو آپ کے پورا خاندان مسلم لیگ نون میں, ان کی ساری زندگیاں مسلم لیگ نون میں گزر گئی. جی بالکل. اور آپ نے آ کے موروثیت کا نعرہ بلند کر دیا کہ میں اس کے خلاف ہوں, اور آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا اور تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے نظریات مل گئے. اس کے بعد آپ کی طرف سے آپ کے خاندان کا کوئی پریشر آپ پر پڑا ہے, کوئی دباؤ آیا ہے اس وجہ سے؟ وقار صاحب, ہم سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے, ہم سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے, ہم تو باغی ہیں بغاوت پہ تلے رہتے. واہ جی واہ. تو بات یہ ہے جی کہ نون لیگ جب میں نے چھوڑی تو نون لیگ کے چھوڑنے کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں. وجوہات ایسی تھی کہ میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا بلدیات کا, تو اس میں نون لیگ یوتھ ونگ میرے اگینسٹ آ گئی تھی. حالانکہ اگر میں ون کرتا تو جو کہ میں نے ون کیا تھا وہ میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں بتاتا ہوں آگے چل کر. ہوا یہ تھا کہ اگر یوتھ ونگ میرے اگینسٹ نہ آتی تو میں ایک بھاری اکثریت سے سیٹ ون کر کے چیئرمین منتخب ہوتا. لیکن یوتھ ونگ اس لیے سامنے آ گئی کہ ان کو
سیٹ نسیم کا گھر برداشت نہیں تھا کہ سیٹ نسیم کے گھر سے کوئی بندہ اٹھ کر جو ہے وہ ایک، کیونکہ ہمارا ایک پرانا دور گزرا ہوا ہے، سیٹ نسیم صاحب کا دور گزرا ہوا ہے جس میں انہوں نے خدمات کا انبار لگایا، میرے والد کا ایک دور گزرا ہوا ہے، ہری پور کو پانی۔ سب سے بڑی بات ہے جی اس آپ کے گھر میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آئے تھے، سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے اس وقت کے۔ تو چلیں ہر ایک انسان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن جب ایک گراس روٹ لیول پر جو شخص ہوتا ہے اور اس کے گھر میں وقت کا وزیر اعظم آتا ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے جی۔ اور واحد ہمارا گھر ہے ہری پور میں جہاں پر سیٹ نسیم صاحب کے ہاں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، اور اس کے پیچھے سیٹ نسیم صاحب کی ایک زندگی کی تقریباً 75% زندگی کا حصہ ہے اس کے پیچھے۔ بالکل میاں صاحب کا آنا کچھ یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی آ گئے تھے، اس کے پیچھے سیٹ نسیم صاحب کی خدمات ہیں۔ سیٹ نسیم صاحب کی پارٹی سے وفا تھی، سیٹ نسیم کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا تو وہ شیر کے لیے ووٹ مانگا کرتے تھے۔ تو جس وقت ان کے گھر سے اٹھا کوئی بندہ سامنے آیا تو انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہ کیا، اور جناب اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن تو ہو گیا۔ خیر الیکشن میں جس سیٹ پر کانٹیسٹ کر رہا تھا، جس یونین کونسل سے کانٹیسٹ کر رہا تھا، وہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ تھے سابقہ کمال غزنوی صاحب، تو یہ ان کا یونین کونسل تھا، تو اگر وہاں سے نون لیگ ون کر جاتی تو آئی تھنک یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ پی ٹی آئی کے ضلعی صدر کے پیدائشی حلقے سے جو ہے نون لیگ ون کر گئی ہے، حالانکہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی۔ تو خیر اس میں ان کا بھی کچھ کارنامہ خاص تھا جس وجہ سے وہ الیکشن میں ہار گیا تھا۔ تو باقی جو نون لیگ چھوڑی ہے جی، تو نون لیگ کا آج حال بھی آپ دیکھ لیں کہ آج نون لیگ تقریباً صفحہ ہستی سے مٹنے کو ہے، جو ٹکٹ لینے کو تیار جو نہیں، آخری کیل تھی وہ بھی ٹھونک دی گئی ہے ایک لیڈیز کو ٹکٹ دے کر۔ تو خیر وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، جیسے پارٹی بہتر سمجھے وہ کر سکتی ہے، ہر پارٹی کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ باقی نون لیگ میں رہ کر جو ہے جی وہ ہم جیسے لوگ نون لیگ میں نہیں چل سکتے، کیونکہ میرے نزدیک ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ اچھا میں آپ سے آخری سیاسی سوال کروں گا، آپ بھی کہیں گے کہ سیاست کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ آخری سیاسی سوال ہے، کیا آپ کو وراثت میں ایک سیاسی زندگی ملی ہے، اس سیاسی سفر کو آگے مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے یا اپنے کاروبار پہ تمام تر توجہ مرکوز کریں گے؟ نہیں جی دیکھیں، کاروبار پر تو بالکل الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، میرا کاروبار بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور اللہ پاک کی لاکھوں کرم نوازیاں ہیں۔ تو باقی سیاست کی جہاں تک بات ہے تو ایک چیز وراثت میں ملی ہوئی ہے، میرے تایا نے بھی سرو کیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ہری پور میں پانی نہیں تھا، میرے تایا نے ہری پور کو پانی دیا تھا۔ پھر یہ جو ہمارا ابھی جو ٹراما سینٹر ہے، اس کے ساتھ جو ہاسپٹل ہے، یہ پہلے ایمرجنسی یہاں پر صرف ایمرجنسی وارڈ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے والد صاحب 83 میں ہری پور سے کونسلر منتخب ہوئے تھے، اس وقت ناظمی سسٹم نہیں ہوتا تھا، صرف کونسلرز ہوا کرتے تھے۔ تو ہری پور کو میڈیکل اینڈ سرجیکل وارڈ میرے والد صاحب نے دیا تھا، تو وہ خدمات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے والد صاحب ان کے بعد زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، تو 9 سال انہوں نے اس عوام کو سرو کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ میں نے پہلے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جب بھی بلدیات کا الیکشن آئے گا تو عمران خان کے پرچم تلے، یوسف ایوب خان کے سائے تلے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور میرا جو گروپ ہے، میری جو فیملی ہے، آپ نے ایک سوال مجھ پر کیا تھا کہ فیملی کی طرف سے برڈن یا کوئی پریشر ڈالا گیا، کوئی فیملی کی طرف سے پریشر نہیں ڈالا گیا، کیونکہ فیملی بھی سب کچھ سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ میری فیملی میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا میرے سر پر ہاتھ ہے، میرے سب بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور بہت جلد میں انشاءاللہ یوسف ایوب خان صاحب کو انوائٹ کرنے والا ہوں۔ ہم لوگ ایک متفقہ طور پر ان کی حمایت کا اعلان کریں گے یہ جو آمدہ الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ۔ تو باقی
جیسے ہی بلدیات کا الیکشن آئے گا انشاءاللہ میں اپنے وارڈ سے الیکشن کانٹیسٹ کروں گا، اور زندگی کا سفر ہے جی، چلتا رہے گا، جیسے جیسے اللہ نے موقع دیا، جو پاسبلٹی سامنے آئی انشاءاللہ تو میدان میں اتریں گے۔ ٹھیک سیٹھ صاحب، سیاسی باتیں تو ہو چکی ہیں آپ کے ساتھ، کافی اچھے سوالات کے آپ نے جوابات دیے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے جو بزنس ہے جی اس کے متعلق بتائیں کہ چونکہ ریئل اسٹیٹ سے آپ وابستہ ہیں اور یہ بہت وسیع ایک فیلڈ ہے، جی بالکل، اور اس میں نئے لوگوں کو جو شامل ہوتے ہیں انہیں کافی بعض اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ جی جی کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے واقعہ ہوا ہے یا آپ نے کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ جی الحمدللہ آج تک تو ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، اور اللہ پاک آگے بھی بچائیں۔ باقی ایکسپیرینس کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ نئے لوگوں کو ایکسپیرینس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، کافی مشکلات درپیش آتی ہیں۔ تو میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب اور میرے تایا لوگ 4 بھائی ہیں، میرے والد صاحب اور باقی 3 بھائی ان کے الگ ہیں۔ تو ہمیشہ سے ان کا شروع سے کاروبار ہی ریل اسٹیٹ کا رہا ہے۔ تو ہری پور میں ہمارا ایک نام ہے الحمدللہ، تو جو ہماری فیملی کے نام کے ساتھ لفظ سیٹھ یوز ہوتا ہے، یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ پٹھان ہیں بائی کاسٹ، ہم لوگ کاکزئی پٹھان ہیں، لیکن یہ جو سیٹھ لفظ یوز ہوتا ہے تو یہ انگریز کے دور میں میرے دادا کے دادا کو یہ لفظ دیا گیا تھا۔ یہ جو سیٹھ لفظ ہے یہ انگریز کے دور میں بیفور انڈیپینڈنس آف پاکستان، انگریز کے دور میں میرے دادا کے دادا کو سیٹھ کا لقب دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ وی ور لینڈ لارڈس، تو ہماری زمینیں تھیں، آج بھی الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر۔ تو تقریباً جی ٹی روڈ پر ہماری بہت زیادہ پراپرٹی رہی ہے، اور گرد و نواح میں ہماری بہت زیادہ پراپرٹی رہی ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ میں اسلام آباد میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، ہری پور میں کر رہا ہوں، اللہ کے خاص کرم ہے۔ تو ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے والد سے لیا، اپنے تایا سے لیا، بچپن سے وہ یہ چیزیں سمجھاتے رہے ہمیں ساتھ، تو ہمیں شوق ہوتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب، میرے تایا وہ فرد، انتقال، یہ چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے اکثر، تو پھر ہم ان سے کوسچنز کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ پھر ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ تو ہماری سپوننگ ہوئی ہے، تو اللہ کے خاص کرم ہے، بچپن سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو آج تک کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہوا، اور اللہ پاک آگے بھی بچائیں۔ باقی چل رہا ہے جی، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آمین آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ میں آپ سے آخری ایک سوال کروں گا، سوال کیا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی طرف سے عوام کو، بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو کوئی ایسا میسج دیں جس کی وجہ سے ان کی جو ان کی لائف ہے اس میں وہ رہنمائی کر سکے۔ جی میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن دور ہے، تو اس دور میں بہت زیادہ نشیب و فراز بھی ہیں لائف میں۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ٹیچر ہوا کرتے تھے ہمارے عاشق صاحب، تو وہ ایک دن ہمیں کلاس میں کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ کو پورا سال پڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا امتحان لیتے ہیں، دین ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے پروموٹ ہو گئے یا اسی کلاس میں 1 سال اور رہو گے۔ تو میں نے ان پر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا استاد آئے گا آگے جو آپ کو پہلے امتحان دے گا آپ کا، بعد میں آپ کو سبق دے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ سر یہ کون سا استاد ہوگا؟ بچہ تھا، نہیں پتا تھا مجھے اس بات کا۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بیٹا وہ وقت ہوگا۔ تو وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے۔ تو میں آج کل کی یوتھ کو یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ وقت آپ سے امتحان لے، آپ وقت کا امتحان لینے کے قابل بنیں۔ آپ خود کو اس قابل کریں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، دنیا میں آپ کا نام ہو، آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، تو آپ یہ بجائے اس کے کہ اپنا ٹیلنٹ ایک فضول قسم کے شوقوں میں یوز کرنے کے، اس ٹیلنٹ کو کسی پروگریسو چیز کی طرف لائیں
جس سے آپ ملک کی خدمت کر سکیں، اپنے گھر کی خدمت کر سکیں، اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکیں. تو اللہ پاک کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. اللہ پاک ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل دیتے ہیں. تو جو بھی اللہ کی ذات پر توکل کر کے اللہ کا نام لے کر آپ کسی بھی چیز میں انٹر ہوں گے، کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوں گے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. بہت شکریہ سیٹھ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. ناظرین، یہ تھے سیٹھ دور کامل. آپ نے ان کو سنا، بہت ہی منفرد انداز میں انہوں نے ہمیں کافی اچھی باتیں بتائی ہیں، کافی اچھے سوالات کے جواب دیے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت. السلام.